أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی سورۃ میں 5 سورۃ مائدہ کی آیات 38 39 30 کا ترجمہ و تفسیر. تلاوت ہے والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. ترجمہ: چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا. عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے اور مہربانی کرنے والا ہے. تفسیر ہے: چوری کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر چوری مرد یا عورت نے کیا تو ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے جس طرح پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے. اس کے بعد کوئی چوری کرے گا اور گواہ پیش ہوں گے، شہادت ہوگی، پوری جرم عائد ہوگا، پھر اس کو مکمل سزا پہ درآمد کیا جائے گا اور اس کے ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ ایک ہاتھ کاٹنے کی سزا اس لیے دی گئی ہے تاکہ دوسرے اسے نصیحت پکڑیں اور دوسرے یہ لوگ جرأت نہ کریں. ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا اور اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا. لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی بنا پر اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں دستور موجود رہی. اس وجہ سے وہ خدا کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا. اسی لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے، کیونکہ ہاتھ کاٹنا تو انتظام تمدن کے لیے ہے. اس سزا سے نفس پاک نہیں ہو سکتا. نفس کی پاکی صرف توبہ اور رجوع اللہ سے حاصل ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ جب آپ کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی، خدایا اسے معاف فرما دے. تو دوستو یار ترجمہ سنیے، آپ نے پڑھی. یہ چوری کا نظام سزا ہاتھ کاٹنے والی اس ملک میں رائج ہو سکتی ہے جب پہلے اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو اور ملک میں اسلامی قوانین کے مطابق عمل درآمد ہو. پھر اس کے بعد کوئی چوری کرے گا تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور چوری ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا، معافی مانگے گا اپنے گناہ کی کہ دوبارہ آئندہ بار اس طرح کے گناہ نہیں کرے گا. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، اس کو اپنے پاس بلایا چور کو اور اس سے کہا وہ توبہ کرے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تو اللہ سے دعا ہے جو یا ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. والسلام.